بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھائیو بہنوں، آج میں بات کرنے لگا ہوں انڈے کی، بیضہ مرغ، ایگ۔ جی ہاں، جو عام ہم کھاتے ہیں، ناشتے میں کھاتے ہیں، کبھی لنچ میں کھاتے ہیں، کبھی ڈنر میں بھی کھا لیتے ہیں، اسی انڈے کی بات کرتا ہوں جس کو کوئی آج کل کہتا ہے کہ بھائی نہ انڈا نہ کھانا، انڈا بڑا خطرناک ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ کا دل کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی جم والے کہتے کہ آپ روز 3-4 انڈے کھائیں، بچے کہتے ہیں ہمیں ناشتے میں انڈے دیں۔ تو یہ آج انڈے کو آج کل ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے، تو میں انڈے کی بات کرنے لگا ہوں۔ انڈا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بے بہا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک پاور کا خزانہ ہے، یوں کہہ لیں کہ پاور ہاؤس ہے انڈا۔ جی ہاں، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ بس ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ انڈا ہے کیا، اس کی کیمسٹری کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے اور اللہ نے اس کا کمبینیشن کیسا بنایا ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لینا، اور کتنے کھانے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈے کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے، اور اس پروٹین میں انڈے میں تقریباً 9 قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، بنیادی اور جسم کی ضرورت کے جو ضرورت پوری کرتے ہیں امائنو ایسڈ، وہ 9 قسم کے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو انڈے میں سفید حصہ ہے، وائٹ پارٹ جو ہے، یہ تو ایک قسم کی البیومن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے البیومن کیا ہے؟ البیومن اگر ہم گردوں کے اوپر دیکھیں تو ایک ہمارے گردوں کے اوپر البیومن کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے، اور البیومن جو ہے گردوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح اگر ہم زردی میں دیکھیں تو ایک لیوٹین ہوتی ہے اور ایک فاسفیٹین ہوتی ہے، 2 قسم کی یہ پروٹین ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی دونوں قسم کی یہ جو پروٹین ہے یہ بڑی اہم قسم کی ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اچھا، انڈے کا جو یلو پارٹ ہے، جو زرد حصہ ہے، یہ چکنائیوں سے بھرپور ہے، اور ایسی چکنائیاں نہیں کہ جو خطرناک ہوں، بلکہ یہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ اور پولی انسیچوریٹڈ، یہ دونوں قسم کی جو چکنائیاں ہیں یا فیٹ کہہ لیں، یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے، اور ہمارے جسم کو اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو چکنائیاں ہیں، یہ ان چکنائیوں کے علاوہ تھوڑا سا کولیسٹرول ہوتا ہے، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، جس طرح لوگوں نے کہہ دیا کہ بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے، تھوڑا سا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہ مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ دونوں چکنائیوں کے علاوہ تھوڑا سا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اور یہ چکنائیاں کیا کرتی ہیں، میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ انڈے میں مختلف قسم کے معدنیات اور وٹامنز ہوتے ہیں، اس میں وٹامن اے، بی، ڈی، ای، اور اس میں B12، اور اس کے علاوہ اس میں کولین ہوتی ہے، اور اس میں فولاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، فولاد جو خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اس کا سفید حصہ دیکھیں تو اس میں رائبو فلاوین اور سلینیم۔ ہاں جی، سلینیم کا اگر آپ نام سن لیں اور سلینیم کے اگر آپ فائدے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کہیں گے کہ بس آپ میں سب کچھ چھوڑ کے انڈا ہی کھاؤں۔ سلینیم اتنی اچھی چیز ہے جو کہ پٹھوں کی صحت کے لیے، دل کے پٹھوں کی صحت کے لیے، عام پٹھوں کی طاقت کے لیے، اور خاص طور پر میل جو ہیں ان کے لیے سلینیم اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ چکنائیوں کی جو میں نے بات کی ہے کہ وہ چکنائیاں جو ہیں وہ بذات خود ہم کو طاقت بھی دیتی ہیں، اور ہمارے پٹھوں کی ریپیئرنگ کے بہت کام آتی ہے۔ پٹھوں کی گروتھ اور ریپیئرنگ دونوں کام کرتی ہے وہ چکنائیاں، اور طاقت تو دیتی میں نے کہا کہ انڈا طاقت کا پاور ہاؤس ہے، تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک طاقت کا خزانہ ہے۔ اچھا، اس میں وہ
اور کئی قسم کے بایو ایکٹیو مرکبات ہوتے ہیں جیسے کہ لیوٹین اور زیکسنتھین. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری آنکھوں کے جو پٹھے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. موتیا جو بیماری ہے، اگر کوئی بندہ ہفتے میں 2 دفعہ انڈا کھاتا رہے تو موتیے کی بیماری نہیں ہوتی. آنکھوں کی جو نظر ہے، یہ جو لیسنتھین ہے نا، یہ آنکھوں کی نظر کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ آپ غور کر لیں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا یا یہ کبھی نہیں سوچا کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے، نظر کی حفاظت کے لیے بھی انڈا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. پٹھوں کی میں بات کر چکا ہوں کہ پٹھوں کے جو شکست و ریخت ہے اس میں بھی انڈے کا بڑا اہم کردار ہے. اور یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، ان کے لیے تو انڈا بہت ضروری ہے. وہ جو سپورٹس مین ہیں وہ 1 سے لے کر 3 انڈے روزانہ کھا سکتے ہیں. میں نے کھلاڑیوں کی بات کی ہے، سپورٹس مین کی بات کی ہے. عام بندے 2-3 انڈے نہ کھانا شروع کر دیں بھائی. وہ کھلاڑی جو دن میں 1-2-3 گھنٹے ورزش کرتے ہیں اور وہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے لیے 2-3 انڈوں کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب میں انڈے کی بات کر رہا ہوں، بیچ میں بات بتا دوں کہ یہ پورے انڈے کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ نے انڈے کا وائٹ اینڈ یلو پارٹ پورا کھانا ہے. کیوں بھائی؟ میں نے بتا دیا کہ اتنا کچھ اس میں وائٹ میں ہے اور اتنا کچھ اس کے یلو پارٹ میں ہے. تو یہ دونوں کا کمبینیشن اللہ نے بنایا ہوا ہے. وہ اللہ جو مبدی ہے، جو معید ہے، جو حی القیوم ہے، جو کار ساز ہے، جو باتوں کو جاننے والا ہے. جی ہاں، تو اس اللہ نے بنایا ہے انڈے کا وائٹ پارٹ اینڈ یلو پارٹ. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی صحابی کو انڈا کھانے کی بات کی تو پورا ہی انڈا وائٹ اینڈ یلو پارٹ پورا ہی کھانے کی بات کی. یہ نہیں کہا کہ آپ سفیدی کھائیں یا زردی کھائیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی اور باتیں بھی رہتی کر لوں، تو اگر آپ نے انڈا کھانا ہوا تو پورا ہی انڈا کھانا ہے. یعنی انڈے کا مطلب یہ، پورے کا مطلب یہ کہ وائٹ پارٹ اور یلو پارٹ دونوں ہی، سفید اور پیلا حصہ، زردی اور سفیدی دونوں ہی کھانی ہے. نہیں کھانے کو دل چاہتا تو نہ کھائے، لیکن جب کھانا ہے تو پورا دونوں کو ملا کے کھانا ہے. اچھا، انڈے کی زردی میں ایک چیز ہوتی ہے چولین جو انڈے کی زردی میں یہ پائی جاتی ہے. ادھر وہ البیومن ہوتی ہے اور چولین جو ہوتی ہے البیومن کے ساتھ مل کر، یہ جو انڈے کی زردی میں چولین پایا جاتا ہے، ایک پارٹ ہے، ایک کیمیکل ہے، یہ البیومن کے ساتھ مل کر ہمارے دماغ کے ٹیشو کی، ہمارے دماغ کے سیل کی حفاظت بھی کرتا ہے اور دماغ کو تیز بھی کرتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کو صرف زردی ہی کھائیں گے تو وہ پھر ہمیں وہ پورا نہیں ملے گا. اسی لیے یہ جو انڈا ہے، اگر حاملہ خواتین ہفتے میں 2 دفعہ انڈا کھائیں، وائٹ اور زرد پارٹ دونوں ملا کے، یا اگر وہ گھر کا کام کاج بھی پورا کرتے ہیں تو ڈیلی بھی کھائیں، تو ان کا اور ان کے بچے کا دماغ جو ہے وہ بڑا شارپ ہوگا اور بچہ کلیور ہوگا، بچہ ذہین ہوگا. یہ انڈے کا حاملہ خواتین کو کھلانے کا یہ فائدہ کہ حاملہ خاتون کو طاقت بھی ملے گی، پٹھوں کی طاقت بھی ملے گی، اس کو اپنی طاقت بھی ملے گی اور اس کے بچے کے دماغ کو بھی طاقت ملے گی، بچہ ذہین پیدا ہوگا. یہ لیکن کھانا وہی ہے کہ آپ نے پورا ہی کھانا ہے، تھوڑا نہیں کھانا. جی اچھا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ دبلے پتلے ہیں، کمزور ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار جب کوئی بچہ ہی سوکھڑے کا مریض ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بچہ ذرا فربا ہو جائے، تو اس بچے کو یا بڑوں کو جو سوکھے ہوئے ہیں تو وہ 1 انڈا 1 کپ دودھ روزانہ اگر کھائیں گے تو کچھ دیر کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، تو ان کا جسم بھر جائے گا، فربا ہو جائے گا، طاقت مل جائے گی. اچھا، اینڈ پہ یہ جو
سوال ہے کہ کولیسٹرول ہوتا ہے جی، جو دہائی پڑی ہوئی ہے معاشرے میں کہ اوئے ہوئے کولیسٹرول بہت ہے، اس کا یلو پارٹ نکال دیں اور اس میں کولیسٹرول بہت ہوتا ہے. بھئی پہلی بات اس میں بہت لائٹ قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے. اگر اس کولیسٹرول کو کھا کر، انڈے کو کھا کر چارپائی پہ لیٹا نہ جائے، رات کو انڈا کھایا تو لیٹ گئے، دوپہر صبح کو انڈا کھایا تو لیٹ گئے، یہ کام نہ کریں تو وہ کولیسٹرول تو آپ کے لیے فائدے مند ہے. اتنا شرط یہ ہے کہ انڈے کو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے، 2-4 انڈے اکٹھے نہ کھائے جائیں. کھلاڑی تو کھائیں، وہ تو ایکسرسائز کریں گے. عام لوگ ہفتے میں 2 دفعہ انڈا کھا لیں تو یہ کولیسٹرول آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ یہ جو کولیسٹرول ہے اور انڈے میں موجود جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہے اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ ہے، یہ جو کولیسٹرول ہے اس کے ساتھ مل کر آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے. تو وہ مردوں کے لیے بہت اچھا ہے، خواتین کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی باقی ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں بھی اگر انڈا ہفتے میں 1-2 دن کھا لیں تو ٹھیک ہے. اچھا، انڈے کی افادیت تو ابھی اور ہے تو ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب چھوٹا ویڈیو بنائیں. بھائی میں چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آدھی باتیں ابھی پڑھی ہیں تو میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں. چلو، تو آخر پہ میری ریکویسٹ ہے کہ انڈا طاقت کا خزانہ ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، پورا وائٹ پارٹ اور یلو کا اللہ نے کمبینیشن بھی رکھا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو وائٹ پارٹ کا اور یلو پارٹ کا ایک کمبینیشن ہے. اتنا حصہ، اتنے % وائٹ یعنی سفیدی ہوتی ہے، اتنے % یلو ہوتا ہے. یہ سب انڈوں میں یہی ہوگا، یہ کمبینیشن اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کو سفید اور زرد حصے پورے کو ہی کھانے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے اور بس اسی طرح ہم نے کھانا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اعتدال میں. یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو مگر اعتدال کے ساتھ. تو انڈا آپ نے، اگر میرے جیسے بندے سارا دن کرسی پہ بیٹھنے والے بندے ہیں تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیا کریں انڈا، تیسرے چوتھے دن بعد. اگر آپ روزانہ کوئی کام کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈائجسٹ بھی کرتے ہیں تو آپ روزانہ 1 کھا لیا کریں. جو کھلاڑی ہیں وہ اپنی ورزش کے حساب سے 1 گھنٹہ کرتے ہیں تو 2 انڈے کھا لیں، اور اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو 3 بھی کھا لیں. لیکن کبھی بھی لوگوں کے کہنے پر یہ جو وائٹ پارٹ اور یلو پارٹ کو علیحدہ کر کے بتاتے ہیں تو وہ سارا کمبینیشن ہی خراب ہو جاتا ہے. سائنس نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. اب لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق انڈے میں موجود کولیسٹرول نقصان نہیں دیتا، بشرطے کہ آپ انڈے زیادہ مقدار میں نہ کھائیں اور انڈے کھا کر بستر پہ نہ لیٹیں، بس پھر کوئی نقصان نہیں ہے. میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ویڈیو اور بناؤں، میرا شوق بنتا رہے آپ کے لائک کرنے سے، تو مجھے سبسکرائب کر لیں. تو آپ کے شوق اور ذوق اور دلچسپی کی وجہ سے میں آئندہ ویڈیو بناؤں گا، اور یہ میں ویڈیو جو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ پورا سائنسی بنیادوں پر بناتا ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.